بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پر میری حالت کیوں بکھر کر رہ گئی تھی؟ اس کے پیدا کیے ہوئے وہم سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں جلد از جلد غزالہ کو تلاش کر کے اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت کا علم ہو سکے، لیکن ڈاکٹر نے 2-3 دن تک آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ فوری طور پر بھاگ دوڑ کی کوشش کی تو شہر کی کسی بری پوری سڑک پر لوگوں کے لیے تماشا بن سکتا تھا۔ دوسری طرف سلطان شاہ کو پوری طرح اعتماد میں لینے میں میری انا بری طرح حائل تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی زبان سے غزالہ کے بارے میں سلمیٰ کے کہے ہوئے الفاظ کسی اور کے سامنے دہراؤں۔ جب شام ڈلنے لگی اور کھڑکیوں سے باہر اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے سلطان شاہ کو پوری بات بتائے بغیر اس سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت مجھے خود پر حیرت ہوئی کہ اتنی آسان سی بات اس سے پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آ سکی تھی۔ تم نے میری باز پرس کے بارے میں اپنی باز پرس کا سلسلہ کیوں ترک کر دیا؟ میں نے سوچ سمجھ کر اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر تم کوئی بات چھپانا ہی چاہتے ہو تو بلا وجہ قریدنے سے کیا فائدہ؟ وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا۔ اب میں تو بستر پر دراز ہو گیا ہوں، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ کل صبح سے غزالہ بابی کی تلاش کی مہم کا آغاز کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ بڑی آسان سی بات ہے۔ تم فون پر سلمیٰ سے بات کرنے کے بعد اسی لیے اس کے گھر گئے تھے کہ بابی کے بارے میں وہ اہم معلومات حاصل کر سکو جو وہ تمہیں فون پر نہیں بتا رہی تھی، اور وہیں تمہاری طبیعت کسی وجہ سے بگڑ گئی۔ پاکستان آنے کے بعد تم ہر قیمت پر جلد از جلد غزالہ بابی سے ملنا چاہتے ہو، جس کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اب کسی نہ کسی کو تو اس کا کھوج لگانا ہی ہوگا، ورنہ تم یوں ہی ذہنی اذیت سے دوچار رہو گے۔ کیسی ذہنی اذیت؟ اس نے دوبارہ مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا سیاسی جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب دو چاہنے والے ایک دوسرے سے دور ہوں تو لازماً دونوں ہی ذہنی اذیت سے دوچار رہتے ہیں، مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بے ہوش ہونے کے بعد تم کئی بار بڑبڑائے تھے کہ پہلی مرتبہ میں کچھ نہ سمجھ سکا، مگر غور کرنے پر بعد میں تمہارے الفاظ سمجھ میں آ گئے۔ تم ایک ہی تکرار کر رہے تھے کہ غزالہ میری محبت ہے، وہ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی، سلمیٰ جھوٹی ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ میرے پاس سلمیٰ کا فون نمبر نہیں تھا، ورنہ میں اس سے ضرور معلوم کرتا کہ اس نے غزالہ بابی کی کون سی بے وفائی کی کہانی تم کو سنا کر یوں مفلوج کر دیا ہے۔ اچھا ہوا کہ تمہیں خود ہی معلوم ہو گیا، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایسی منحوس بات اپنی زبان سے دہراتا۔ حقیقت جان لینے کے بعد تم یقیناً اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑو گے۔ وہ غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان نہیں کھول پا رہا تھا۔ کہو تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تم ہی تو کھل کر دکھ درد کی بات کی جا سکتی ہے۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے عورت کی صحیح قوت کا اندازہ ہوا ہے۔ وہ سر جھٹک کر صدمے کے ساتھ بولا۔ تم نے کچھ دیکھا ہے نہ بابی سے ملے ہو، لیکن اس کے بارے میں چند الفاظ نے تم جیسے ذہین اور شہ زور آدمی کو بستر پر لٹا دیا ہے۔ اگر کسی کی کوئی محبوب ہستی واقعی بے وفائی کر بیٹھے تو کیا ہوتا ہوگا؟ ہر ایک تو تمہاری طرح مضبوط اور سخت جان نہیں ہوتا، یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں مائی ڈیئر۔ میں نے نکاحت آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہیرا دنیا کی ہر سخت سے سخت چیز کو کاٹ دیتا ہے، مگر پھول کی پتی سے اس کا جگر کٹ سکتا ہے۔ ایسے بہتیرے شیر فرنٹیئر سے آنے والے ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، مگر میں نے کبھی انہیں اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ لیکن تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ شاعری خلا سے نہیں نازل ہوتی، اسی دنیا کے لوگوں اور مسائل کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے مسائل سے دوچار ہوئے بغیر ہی زندگی گزار لیتے ہیں، جو شاید میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں شاعری کو ذہنی مرض کے فیصلوں کی شکل یا دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتا ہوں، اور بس۔ وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن ذہین اور تجربے کا ضرور تھا۔ اس نے بڑے پتے کی بات کہی تھی کہ ہزاروں لاکھوں انسان اس دور میں درد دل سے آشنا ہوئے بغیر اپنی طبعی عمریں پوری کر لیتے ہیں۔ وہ عورت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ درد دل کے لیے عورت کا موجود ہونا ناگزیر نہیں ہوتا۔ محبت تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، لیکن اس مشینی دور میں یہ درد دل ان کا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس رات کا کھانا بھی ہم نے کمرے میں ہی کھایا، پھر میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی گولیاں کھائیں، جن میں شاید کوئی خواب آور دوا بھی تھی، جس کے زیر اثر میں جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر سلطان شاہ نے سب سے پہلے اپنے کمرے کی بکنگ کینسل کرائی، جسے وہ سرے سے
استعمال ہی نہیں کر رہا تھا اور بلا وجہ کرائے کی رقم چڑھ رہی تھی۔ اس فضول خرچی کا ذکر آنے پر میں نے اسے بتایا کہ کراچی میں بس وہی رقم ہماری کل کائنات تھی جو ہم نے گن بوٹ فروخت کر کے حاصل کی تھی، ورنہ شی والوں نے شہر میں میرے سارے اثاثے خرد برد کرا کے مجھے کلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس معاملے کی تفصیل میری طرح اس کے لیے بھی حیرت ناک ثابت ہوئی تھی۔ میرے مینیجر کے بارے میں اس کی رائے بھی وہی تھی جو میری تھی، کیونکہ ہم دونوں نے ہی شی کو اور اس کے شفاف طریقہ کار کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ لوگ جب کسی جرم کے ارتکاب کا فیصلہ کر لیتے تھے تو اس کے پیچھے ہر قیمت پر ہر شہادت بھی طلب کرنے کی منصوبہ بندی کر لیتے تھے، خواہ اس کی زاد میں مرد آتے ہوں یا عورتیں یا شیرخوار، اور میرے مینیجر کے معاملے میں تو مرد، عورت اور شیرخوار تینوں ہی شامل تھے، اور ان بد نصیبوں کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا کہ ان کے باقیات کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ مینیجر کے ماتحت خود اسی کو غاصب اور خائن تصور کر رہے تھے۔ پھر میں نے اسے گن بوٹ والی رقم کے بارے میں وہ کہانی سنائی جو میں سلمہ کو سنا کر امانت داری پر آمادہ کر چکا تھا، اور وہ میرے بروقت فیصلے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ پاکستان میں اپنی مالی بربادی کی داستان سن کر میں نے جس مہارت سے اپنے پاس موجود گن بوٹ والی رقم کو اپنے گم شدہ مفادات سے منسلک کیا تھا، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ میں سلمہ کے بہت سے نامعقول اور ناگفتنی سوالات کا شکار ہونے سے بال بچ گیا تھا۔ اس تمام بریفنگ کے بعد سلطان شاہ میرے اصرار پر غزالہ کی تلاش کی مہم پر روانہ ہو گیا جو انسانوں کے اس سمندر میں جوئے شیر لانے کے مترادف تھی، لیکن میں نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ غزالہ کا کوئی بنیادی سراغ شاید اس ہسپتال سے مل سکے جہاں اس کا اکلوتا بھائی کامران زیر علاج تھا۔ وہاں سے ناکامی کی صورت میں اسے شہر میں گلی گلی گھوم کر ہی غزالہ کا سراغ لگانا پڑتا، جو آسان کام ہرگز نہ ہوتا۔ سلطان شاہ کے چلے جانے کے بعد میں انٹرکام کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اپنی جگہ پر تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ بستر چھوڑ کر کہیں باہر جانے کا ارادہ کر سکوں۔ اس لیے میں نے جب پہلی بار روم سروس کے ویٹر کو طلب کیا تو چائے کی ٹرے لانے کے عوض اسے پورے $1 کی ٹپ دی تاکہ وہ خصوصی طور پر میری کال پر توجہ دے سکے۔ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے تک وہ مجھ سے $5 کما چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے چھٹی کرنے سے قبل اپنی جگہ آنے والے دوسرے ویٹر کو کمرے میں لا کر مجھ سے متعارف کرایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اخلاق کے بعد یا شاید اخلاق سے بھی زیادہ مؤثر رقم کی ہوتی ہے۔ پیسہ خرچ کر کے دنیا کے ہر گوشے میں ہر آسائش خریدی جا سکتی ہے بجز خالص محبت کے، کیونکہ خالص محبت کا تعلق شفاف جذبوں سے ہوتا ہے۔ جو پیسے کے بل پر خریدی جائے وہ کاروباری محبت ہوتی ہے، جو سیج کے پھول مرجاتے ہی ایک نئے سودے کی متقاضی ہوتی ہے۔ سلطان شاہ 9 بجے کے قریب کسی تھکے ہارے کولو کے بیل کی طرح واپس آیا تو اس کے چہرے پر اداسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ غزالہ کا بھائی کامران پوری طرح صحت یاب ہو کر کئی ہفتے قبل اسپتال سے رخصت ہو چکا تھا۔ میرے چلے جانے کے بعد اس کے علاج کے اخراجات کسی گمنام محسن نے ادا کیے تھے، اس لیے اسپتال والے کچھ نہ بتا سکے کہ کامران رخصت ہو کر کہاں گیا ہوگا، کیونکہ اس کے ملاقاتیوں کی فہرست میں بھی کوئی نام نہیں تھا جو اس بارے میں مددگار ثابت ہوتا۔ وہاں سے ناکام ہونے کے بعد سلطان شاہ نے اس مکان کا رخ کیا جہاں کرنل زوار زیدی نے اپنے مختصر سے کنبے کے ساتھ اپنے آخری ایام بسر کیے تھے، لیکن وہ کرائے کا مکان تھا، اس لیے وہاں سے کوئی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ غزالہ کے گھر میں خاصا مال و اسباب بھرا ہوا تھا، اس میں نقدی اور زیور بھی ضرور رہا ہوگا، لیکن مالک مکان کو شکایت تھی کہ مرنے والے جوڑے کی تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی اسے پیشگی جمع کیے ہوئے اس کرائے میں سے ادا کرنے پڑے جو سالانہ معاہدے کی باقیہ مدت میں خود بخود اس کا حق بن جاتا۔ اموات مشتبہ تھیں، اس لیے پولیس نے گھر کے سارے مال و اسباب کو لاوارث قرار دیتے ہوئے اپنی تحویل میں لیتے ہوئے مکان کو سیل کر دیا تھا، جو رشوت کی ادائیگی اور سفارشوں کے نتیجے میں 2 ماہ بعد ٹوٹ سکی تھی۔ مالک مکان نے 2 ٹوک انداز میں سلطان شاہ سے کہا تھا کہ مشتبہ انداز میں مرنے والے لوگوں کو کم از کم یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ مرتے وقت وہ کرائے کے مکان کے بجائے کسی ذاتی جاگیر یا سرکاری سڑک پر ہوں، تاکہ ان کی مشتبہ موت کی صورت میں غیر متعلقہ فریقوں کو ذہنی کوفت، وقت کے ضیاع اور مالی نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اپنے دلائل سے وہ اتنی دکھی معلوم ہوتا تھا کہ سلطان شاہ اپنی شدید خواہش کے باوجود اسے یہ نہ بتا سکا کہ مرنے والوں کو نہ اپنی موت کے وقت کا پیشگی علم ہوتا ہے نہ طریقہ کا۔ زوار زیدی نے اگر خودکشی کی تھی تو وہ اس کی بیوی کی موت کا ایک جذباتی اور اضطراری رد عمل تھا، جس میں اس کی کسی منصوبہ بندی کا کوئی
کوئی دخل نہیں تھا۔ سلطان شاہ کی پہلے دن کی وہ رپورٹ بہت حوصلہ شکن تھی۔ ہم دونوں ہی اس بارے میں مایوسانہ انداز میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر کی آواز کے بعد ہی جہانگیر کی پرجوش آواز سنائی دی۔ ہیلو پیٹر، تم زندہ تو ہو نا؟ اس نے خوش دلی کے ساتھ پوچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ سلمہ نے میرے نام کے بارے میں اسے ایک اہم احتیاط سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ زندہ ہوں، مگر تمہاری بیوی نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں نے کہنا چاہا، لیکن اس نے تیز لہجے میں فوراً ہی میری بات کاٹ دی۔ وہ سب مجھے معلوم ہے، سلمہ بتا چکی ہے کہ اس کا انکشاف سنتے ہی تم مجنوں کی طرح ہائے لیلا کہہ کر فرش پر ڈھیر ہو گئے تھے، لیکن گھر ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں کیوں جھک مار رہے ہو؟ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ ہے، میں نے وضاحت کی۔ بکو مت، اس کی پرجوش گراہٹ سنائی دی۔ سلمہ مجھے بتا چکی ہے تمہارا نوکر ہے، غزالہ کے بعد اگر اس سے دل لگا بیٹھے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اسے بھی اپنی خوابگاہ میں رکھ لینا، تم تیار رہو، بس میں فوراً گھر سے نکل رہا ہوں۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے یک لخت فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ سوٹ کیس پیک کرو، جہانگیر ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، میں نے ریسیور رکھ کر شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہیں رہنے دو تو بہتر ہوگا، میرے بارے میں اس کی بیوی کے تیور اچھے نہیں تھے، پتہ نہیں کیوں ہر خوش شکل اور جوان عورت تم سے ملتے ہی میری طرف سے حسد کا شکار ہو جاتی ہے، تمہیں سلمہ کو برداشت کرنا ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اکیلا وہاں منتقل ہوا تو میری بیماری کے بہانے وہ مجھ پر حاوی ہوتی چلی جائے گی، جہانگیر تو شاید دن بھر اپنی فیکٹری کے چکر میں لگا رہتا ہوگا، ہمارا نہ کوئی سامان تھا نہ اثاثہ، اٹلی سے ایک عدد سوٹ کیس بھی صرف اس لیے خریدا تھا کہ اس میں رقم والا بیگ مکفل کیا جا سکے، اس لیے سلطان شاہ نے چند ہی منٹ میں روانگی کی تیاری مکمل کر لی۔ میں تیار ہوں، اس نے اعلان کیا، پورٹر کو بلا لو، کمرے کی بجائے نیچے ہی اس کا انتظار کر لیں گے، اس دوران میں ہوٹل کا حساب بھی بے باک ہو جائے گا۔ پورٹر کی کیا ضرورت ہے، لفٹ تک تو میں خود یہ سوٹ کیس اٹھا لوں گا، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ اس نے ایک لوتا سوٹ کیس اٹھایا اور میں نے بستر چھوڑ دیا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ایک اور مسافر کے ساتھ اپنا حساب بے باک کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوا کہ میں کیوں نہ ایسی کسی کمپنی کے حوالے سے ہوٹل میں ٹھہرا جس کے سال میں 4-6 مہمان آتے ہوں۔ اپنا سب کچھ شی کے ہاتھوں گنوا دینے کے بعد میرا وہ خیال بالکل فطری تھا، کیونکہ ہم سے آگے والے مہمان کو محض اسی بنا پر کرائے میں ایک خطیر رعایت دی جا رہی تھی۔ حساب کتاب سے فارغ ہو کر ہم دونوں لابی میں صوفوں پر آ بیٹھے اور سلطان شاہ نے خالص انتظار کی کوفت میں کمی کی نیت سے قریبی بار سے چائے منگوا لی تاکہ ہم جہانگیر کی آمد تک خود کو مصروف رکھ سکے۔ جس وقت ویٹر چائے کی ٹرے ہمارے سامنے میز پر رکھ رہا تھا، میں اچانک مضطرب ہو گیا، کیونکہ ہوٹل کے عقب میں پیٹرول پمپ کی سمت سے آنے والی راہداری میں غزالہ نظر آ گئی تھی، جو نہایت متانت اور وقار کے ساتھ نظریں جھکائے سیدھی بڑھی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش میرا شناسا تھا، لیکن سلمہ کے بیان کے عین مطابق اس کے بال ترشے ہوئے تھے، بلکہ ہلکے پھلکے سراپا پر موہوم سی فربہی آ گئی تھی اور رنگ و روپ میں سرخی ہر رنگ پر حاوی تھی۔ قمیض، شلوار اور دوپٹے میں ملبوس وہ کوئی سفید فام خاتون نظر آ رہی تھی جس نے محض شوق کی بنا پر مقامی لباس زیب تن کر لیا ہو۔ سلطان شاہ سارا دن برباد کر کے جس کا سراغ نہیں لگا سکا تھا، وہ اچانک ہی خود بخود میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی نشست چھوڑ دی، لیکن شاید سلطان شاہ بھی اسے دیکھ اور پہچان چکا تھا، اسی لیے اس نے مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا۔ سکون سے اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے، اس کے پیچھے جا کر تم مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ کیوں حاصل نہ ہوگا؟ میں نے اسے گورتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ میں اس کا سراغ لگا چکا ہوں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ یوں اچانک تمہارے سامنے آ جائے گی تو تمہارے سامنے ہرگز جھوٹ نہ بولتا۔ سلمہ کے اندیشے درست تھے، اب وہ مسز دلدار کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، میں اضطراری طور پر گھرا کر اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر غزالہ کے پیچھے ہو لیا، جو اس وقت تک میرے سامنے سے گزر کر استقبالیہ کاؤنٹر تک پہنچ چکی تھی۔ وہ کاؤنٹر سے آگے نکل کر داہنی طرف ہوٹل ڈیمیٹاس کی طرف مڑی تو میں چند قدم کے محفوظ فاصلے سے اس کے تعاقب میں تھا۔ میرے لیے وہ لمحات بہت سنسنی خیز اور صبر آزما تھے۔ میری متاع حیات میرے وجود سے بے خبر مجھ سے چند قدم آگے چلی جا رہی تھی، مگر سلمہ اور سلطان شاہ نے اسے میرے لیے شجرے ممنوعہ بنا دیا تھا۔ وہ میری تھی، مگر میں اپنائیت کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی گوشے سے اس کا اصل دعوے دار میرے مقابل نہ آ جائے۔ وہ چائے خانے سے گزر کر اندر ریستوران میں ایک ایسی میز کی طرف بڑھ گئی جہاں ایک زرد رو جوڑے نے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ اس کی نشست
دیکھ لینے کے بعد میں وہیں سے الٹے پاؤں مڑا تو مجھے اپنے سے چند قدم پیچھے سلطان شاہ نظر آیا۔ میری قہر بار نگاہوں کا سامنا کرتے ہی وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بول پڑا، میں احتیاطاً تمہارے پیچھے آیا تھا کہ کہیں راستے میں تمہاری طبیعت پھر نہ بگڑ جائے، میں تمہارا تعاقب نہیں کر رہا تھا، تم دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم جھوٹے ہو، واپس آنے کے بعد کس قدر معصومیت سے اپنی ناکامی کی داستان سنا رہے تھے اور اسے دیکھتے ہی تمہاری زبان چل پڑی۔ اس میں میری کسی بدنیتی کا دخل نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا کر میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور تعصب لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ میری دریافت کی ہوئی باتیں سن کر تمہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچے گا، اس لیے میں نے تمہاری طبیعت سنبھلنے تک اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کامران کے ہسپتال سے مجھے اس کا پتہ تو نہیں مل سکا تھا، لیکن ایک فون نمبر مل گیا تھا۔ میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے غزالہ نے ہی ریسیور اٹھایا تھا۔ اس کے بعد میرا کام آسان ہو گیا اور میں نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ غزالہ پرائی ہو چکی تھی، اس لیے سلطان شاہ نے اس وقت پہلی بار اس کے لیے بابی کا خطاب استعمال نہیں کیا تھا۔ میرے لیے وہ تصور ہی درد انگیز تھا۔ اس خیال سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اور سلطان شاہ پر جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے دلدار کون تھا جس سے غزالہ نے اپنی شادی رچائی تھی، وہ کن حالات میں اس فیصلے پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ سب ایسے سوالات تھے جن کے جواب غزالہ ہی دے سکتی تھی، اور اس کے رد عمل سے قطع نظر میرا اس سے ملنا ضروری ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت وہ ہوٹل میں اپنے 2 غیر ملکی مہمانوں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس لیے یوں سرے راہ اس سے ٹکرانا مناسب نہیں تھا۔ لیکن میں پہلی فرصت میں جلد از جلد اس سے ملاقات کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت غزالہ مجھے تنہا ہی نظر آئی تھی۔ اگر اس کا شوہر بھی ساتھ ہوتا تو میں رقابت سے مغلوب ہو کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس سے بھیڑ سکتا تھا۔ پھر وہیں سے میرا ذہن دوسری طرف بھٹک گیا۔ غزالہ کی شادی زیادہ پرانی بات نہیں تھی، لیکن وہ جاپانی نژاد جوڑے سے ہوٹل میں ملاقات کرنے کے لیے اکیلی ہی آئی تھی۔ اگر وہ کوئی نجی ملاقات تھی تو وہ اس جوڑے کو اپنے گھر لے جا سکتی تھی، اور اگر کاروباری معاملہ تھا تو دلدار کا ساتھ آنا لازمی تھا۔ میرے لیے اس ملاقات میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اچانک ہی ذہن میں چبھنے لگی تھی۔ ہم دونوں لابی میں واپس آئے تو سلطان شاہ پھر بولنے لگا، غزالہ ڈیفینس میں ایک بڑے اور خوبصورت مکان میں رہ رہی ہے، اس کا بھائی کامران بھی اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ دلدار کرتا کیا ہے؟ میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ دوائیں بنانے کے ایک کارخانے کا مالک ہے۔ رہن سہن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے کاروبار سے بہت معقول آمدنی ہوتی ہے۔ اسے میں نے دور ہی سے دیکھا تھا۔ اسی وقت جہانگیر داخلی دروازے سے ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میری طرف آیا۔ میں صوفے سے اٹھا تو اس نے والہانہ گرم جوشی کے ساتھ مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ لابی میں اور لوگ بھی موجود تھے، اس لیے وہاں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا، لہٰذا ہم تینوں فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گاڑی جہانگیر خود چلا رہا تھا۔ میں نے اس کے برابر والی نشست سنبھال لی۔ سلطان شاہ عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی ہوٹل سے روانہ ہو گئی۔ مدتوں کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے، اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے خوشی سے مغلوب لہجے میں کہا۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں تو کسی سے دل کی بات کرنے کو بھی ترس گیا تھا۔ سلطان شاہ کے سامنے تم ہر موضوع پر کھل کر بات کر سکتے ہو، شی سے غزالہ تک ہر معاملے میں یہ میرا رازدار رہا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس طرح میں نے سلطان شاہ کی موجودگی کے بارے میں اس کی جھجک بھی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ شی یہ کیا بلا ہے؟ اس کے لہجے سے حیرت جھانک رہی تھی۔ اوہ، میں بھول گیا تھا کہ اب میں پاکستان واپس آ چکا ہوں۔ ہم جس تنظیم کے لیے یہاں کام کرتے تھے وہ یورپ اور باقی دنیا میں شی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تو میں ان لوگوں کی قوت اور اختیارات کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کے ساتھ کھل کر محاذرہ کرنے کے باوجود تم زندہ سلامت لوٹ آئے ہو۔ یہی نہیں بلکہ سلمہ کی زبانی مجھے یہ سن کر بھی خوشی ہوئی کہ فیکٹری اور مکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بھی تم نے ہوشیاری سے باہر منگوا لی تھی۔ جہانگیر حیرت زدہ لہجے میں بولا، وہ رقم تو بالکل ڈوب ہی گئی، مجھے کچھ پتا نہیں کہ مینیجر پر کیا گزری اور رقم کہاں گئی۔ وہ کہانی میں نے سلمہ کو اس لیے سنائی تھی کہ وہ میرے پاس موجود رقم کے بارے میں شبہ کا شکار نہ ہو جائے۔ ویسے اب وہ بھی کچھ سمجھنے لگی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اختصار کے ساتھ اسے گن بوٹ کی فروخت کا واقعہ سنا ڈالا، جو وہ حیرت سے منہ کھولے سنتا رہا۔ پھر تو یہ سودا برا نہیں رہا۔ پوری کہانی سن کر وہ بولا، ادھر وہ تمہارے اثاثے لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے اور ادھر تم گن بوٹ کا سودا کر رہے تھے۔ اس معاملے میں بس تمہارا مینیجر اپنی بیوی بچوں سمیت بری طرح روندا گیا۔ ویسے تمہارے جانے کے چند ہی ہفتوں بعد یہاں
यहाँ सन्नाटा हो गया था। कम से कम पाकिस्तान में तंजीम के पांव इतनी बुरी तरह उखड़े हैं कि अब इसका शायद वजूद ही खत्म होकर रह गया है। मुद्दतों से मुझे भी कोई हदायत नहीं मिली, दूसरे लोग भी रफ्ता रफ्ता नए धंधों में लग गए। इस तरफ से सुकून होने के बाद ही मैंने कुरंगी में एक गारमेंट फैक्ट्री का सौदा किया था जो खासा मुनाफा दे रही है। चाहोगे तो इसी कारोबार में तुम्हें भी शरीक कर लूंगा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ तंजीम बिल्कुल मिट चुकी है, तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे मैनेजर पर हाथ डाला था? वो सब इब्तदाई दिनों में हो गया था। मुझे खबरें मिलती रही थी कि कुछ जाने पहचाने लोग तुम्हारे मैनेजर के पीछे लग गए थे, लेकिन इन्हें मेरे जरिए अहकाम नहीं मिलते थे। मैंने उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी कि डीडी नामी कोई शख्स खास तौर पर तुम्हारी बेखुनी पर मामूर किया गया था। सारा चक्कर उसी का चलाया हुआ था। फिर सरहदी इलाकों से आने वालों से भी डीडी का नाम सुना, जो उन तमाम ठिकानों से हीरोइन खरीद रहा था जहां तंजीम के रवाबत थे। बाद में मैंने ऐसी खबरों में दिलचस्पी लेना छोड़ दी और जेरे जमीन दुनिया के राब्तों से भी किनारा कश होता चला गया। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान में तंजीम खत्म हो चुकी है? मेरी मुराद ये थी कि निचली सतह का सारा कारोबार तर्क कर दिया गया है। वो धंधा छोटे मोटे मुकामी बदमाशों ने संभाल लिया है और तंजीम की दिलचस्पी सिर्फ हीरोइन की बरामद तक महदूद होकर रह गई है। हो सकता है कि डीडी 2-4 अफराद के साथ मिलकर खामोशी के साथ ये लाइन चला रहा हो। आदत तो ये है कि तबाही के बाद एक एक करके सारे ठिकाने भी बेच दिए गए थे। ये डीडी क्या बला है? मैंने पुरख्याल लहजे में सवाल किया। उससे मेरा वास्ता कभी नहीं पड़ा, बस पुराने लोगों की जुबान से उसका जिक्र ही सुनता रहता था। इसका भी यही तरीका कार है कि खुद किसी के सामने नहीं आया और न उसने तनख्वाहदार रखे हुए हैं। मुआवजा अदा करके किसी से भी कोई काम ले लेता है। तुम्हारे मैनेजर के लिए उसने तंजीम के 4 पुराने आदमियों को 20-20 हजार रुपए देकर सिर्फ इतना काम सौंपा था कि मुसलसल 2 हफ्तों तक हर दूसरे तीसरे दिन उसे उठाकर बुरी तरह उसकी ठुकाई करें और उसे खत्म किए बगैर जख्मी हालत में शहर में कहीं भी डाल दें। इस अजीब काम पर वो चारों चकरा कर रह गए। उन्होंने इस मामले में अपने बास से मशवरा किया और यूं दर्जा बदर्जा बात मेरे इल्म में आ गई, लेकिन मैं इनमें से किसी को ना रोक सका, क्योंकि डीडी काम हो जाने पर मुआवजे के वादे के साथ ही ये धमकी भी दे डालता है कि उसके अहकाम से रूगर्दानी करने वालों के संगीन जुराइम के सारे सबूत पुलिस को फराहम कर दिए जाएंगे। ये सब महीनों पुरानी बातें हैं। आजकल पता नहीं शहर में क्या हो रहा है। और गजाला के बारे में क्या मालूम है तुम्हें? मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद सवाल किया। जो कुछ सलमा तुम्हें बता चुकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। बाहर से तुम्हारा फोन आने से पहले वो एक दिन बड़े खराब तेवरों के साथ अचानक ही मेरे पास आ पहुंची थी। उस वक्त उसे बड़ी शिद्दत से तुम्हारी तलाश थी। इसके कई दिन बाद सलमा ने उसे सदर में किसी के साथ देखा था। अब ये मालूम नहीं कि वो तुमसे बेवफाई करके उससे पींगे बढ़ा रही है या इससे शादी कर चुकी है। शादी का ख्याल कैसे आ गया तुमको? मैंने चौंक कर दरियाफ्त किया। ये शुबा तो सलमा ने भी जाहिर नहीं किया था। इससे कतई नजर के तुमसे उसके कैसे मुरासिम थे, मेरा ख्याल है कि वो साफ सुथरे ख्यालात की मालिक थी। शायद उसने भाग दौड़ और बेयकीनी से उकता कर अपना घर बसाने का फैसला कर लिया हो। ये सिर्फ मेरी राय है, मैं इसका दिफा नहीं कर रहा। वैसे भी इंसान को गिरगिट की तरह रंग बदलते जरा देर नहीं लगती। मैं खामोश ही रहा। जहांगीर ने अंदाजा कर लिया कि उसने गजाला के बारे में तबसरा करने में बेसब्री का मुजाहरा किया था, इसलिए चंद सानियों के बाद उसने खुद ही खुश दिली से कहा, ये बताओ कि इतने अरसे तक कहां कहां ऐश करते रहे? यहाँ रहते हुए मगरब की जिंदगी बहुत पुरकशिश नजर आती है। यूं महसूस होता है जैसे वहाँ दिन रात ऐशो इशरत की महफिलें गर्म होती होंगी। आदमी हफ्ते इशरे की सियाहत के लिए जाए तो वाकई ये तमाम रंगीनियां दावत देती नजर आती हैं, लेकिन क़याम की मुद्दत तवील हो जाए तो इन आजादियों की सारी कशिश मांद पड़ जाती है और किसी न किसी मरहले पर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हमें हैवानों की तरह बेलगाम जिंदगी गुजारने के लिए ही पैदा किया गया है। खूब, उसने मेरी बात काट कर कहा लगाया, यहाँ रिंद बने हुए थे। मैं खाने में गुस्ल की आजादी मिली तो पारसाई की लहर ने मगलूब कर लिया। शायद ये इंसान की फितरत है कि वो सिर्फ पाबंदियों को पमाल करके ही लुत्फ अंदोज होता है। मैं वाकई उकता गया था। दिल यही चाहता था कि रस्सियां तोड़ाकर किसी तरह पाकिस्तान वापस भाग निकलूं, लेकिन वाकयात का तसलसल यके बाद दीगरे मेरे कदमों की जंजीर बनता रहा, वरना मैं बहुत पहले वापस आ गया होता। और ये पीटर बाग क्यों बने हुए हो? उसने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। जिस नाम की सफरी दस्तावेजात मिल गयी वही बनना पड़ गया। सुल्तान शाह भी पाकिस्तान में दाखिल होने तक रामानंद बना हुआ था। दरअसल मुझे यहाँ के हालात का कुछ अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने अपना नया नाम बरकरार
रखा। अब तुमने डीडी का किस्सा सुनाया है तो मुझे इसको भी देखना होगा। शी वालों ने यूरोप में मेरे हाथों इतने नुकसानात उठाए हैं कि वो किसी कीमत पर भी मुझे माफ नहीं कर सकते। वो मुझे अब भी इटली में तलाश कर रहे होंगे। इन्हें बनक भी मिल गई तो वो यहाँ दावा बोल देंगे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि डीडी की बात पुरानी हो गई है। हो सकता है कि अब वो सरगर्म न रहा हो, मगर एहतियात मुनासिब है। तुमने इतने मुसाइब झीले हैं तो अब बेपरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। जहांगीर मोहतात अंदाज में बोला। डीडी किसी के नाम का मुखफ़फ़ भी तो हो सकता है। मैंने सोचते हुए उससे क्यास आराई का मौका फराहम किया। बिल्कुल हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि A2D1 और D2 की तरह ये भी महज एक कोड हो। दिलदार के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? डीडी इसका मुखफ़फ़ भी तो हो सकता है। वैसे तो ये एक ही लफ्ज है, लेकिन अलग अलग कर लो तो डीडी से दिलदार भी बन सकता है। क्या इस नाम का कोई आदमी तुम्हारी निगाहों में आ गया है जो इन खतूत पर सोच रहे हो? अभी तो कोई भी निगाह में नहीं आया। मैंने आहिस्तगी से कहा, हो सकता है कि 1-2 रोज में कोई सूरत वाज़े हो सके। बातों ही बातों में जहांगीर का घर आ गया। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो सलमा इंजन का शोर सुनकर बरामदे में आ गई। इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। मेरे कहने से नहीं रुके थे, लेकिन अब आना ही पड़ गया। उसने मेरे उतरते ही तबसरा किया। सुल्तान शाह कार से उतरकर सर झुकाए एक तरफ खड़ा हुआ था। तुम वहाँ क्यों रुक गए? तुम भी अंदर आओ ना, जहांगीर ने उसे अलग थलग देखकर कहा। और फिर हम चारों ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।